پہلا کام وضو کے حوالے سے جو احادیث میں آیا ہے جس میں ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کو آپس میں ملنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھوں پہ کوئی گندگی ہے تو اس کو صابن سے دھونا یا صاف پاک مٹی سے دھونا لازم ہے۔ اور جب بندے کے ہاتھ دھل جاتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ اپنے چلو کے ساتھ منہ میں پانی ڈالے اور گر گر کی آواز سے غرارے کرے، اور اسی طرح دوسرے چلو کے ساتھ جب پانی ڈالے تو اچھی طرح دانتوں کو ہلائے، اچھی طرح دانتوں کو صاف کرے تاکہ اس کے دانتوں میں جو گندگی کوئی چیز علائش لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے اور پانی کے ذریعے وہ باہر آ جائے۔ اسی طرح محترم حضرات 3 دفعہ کلی کرنی چاہیے اور اچھی طرح منہ کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے سجدے میں حالت میں، تو اس کے منہ سے اچھی سمیل آنی چاہیے چاہے کہ بدبو آتی ہو۔ اور اچھے اور بڑے ہی پیارے وضو کا انداز یہ ہے کہ اس کو مسواک کے ساتھ کیا جائے۔ جو لوگ مسواک کر کے وضو کرتے ہیں ان کا وضو اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مسواک کرنے میں دشواری نہ ہوتی تو میں یہ حکم دیتا کہ میرا ہر امتی نماز کے سے پہلے وضو کرے۔ تو حضرات گرامی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم مسواک کر کے وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ بعض معاملات میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسواک کا سائز یہ ہونا چاہیے، اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ محترم حضرات احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ مسواک تازہ ہو تو بہت اچھا ہے، اگر مسواک سوکھی ہوئی بھی ہو اس کو بھی کر لینا چاہیے، اور مسواک کا پورا اہتمام کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہر نماز میں ہم مسواک کریں۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ مسواک سے کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز میں اس کی ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم حضرات ناک میں پانی ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ ناک میں علائشیں ہوتی ہیں، صاف کر دیا جائے تو یہ وضو میں بہت اچھا عمل ہوگا۔ اس کا طریقہ کار احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال دیا جائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک میں ہلایا جائے، انگلی کو پھیلایا جائے تاکہ انگلی سارے طرف پھر جائے اور جو گندگی یا علائش لگی ہے وہ نکل جائے۔ اسی طرح محترم حضرات 3 دفعہ یہ عمل ضروری ہے، اور اس کے بعد منہ دھونے کی باری آتی ہے۔ چہرے کا دھونا بڑا ضروری ہے، اور جب بندہ چہرہ دھوئے تو اچھی طرح منہ کو پانی لگانا چاہیے، اچھی طرح ہاتھ پھیرے انگلیوں کے ساتھ پورے چہرے پہ اس کا ہاتھ جانا چاہیے، اور اسی طرح اگر داڑھی ہے تو اس کا خلال بھی کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح پانی ہر جگہ پہ لگ جائے۔ اسی طرح محترم حضرات سر کا مسح ہے، سر کا مسح لازمی ہے، سر کا مسح کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ سر کے مسح کو بڑا آسان سا لیتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ہلکا سا ہاتھ پھیر کے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ میں نے مسح کر لیا، جبکہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر سے ماتھے سے پیچھے کی طرف لے جایا جائے اور انہی ہاتھوں کو دوبارہ واپس لے کر آیا جائے، اور اس کے ساتھ اپنی دونوں انگلیاں جو شہادت کی انگلی ہے اور بائیں ہاتھ کی انگلی ہے اس کو کان میں ڈال کر ہلایا جائے، گھمایا جائے، اور اسی طرح کان کے اوپر اس کو پھیرا جائے اور پھر کان کے پیچھے اس کو لگایا جائے اونٹوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح محترم حضرات پاؤں دھونے کی باری آتی ہے۔ پاؤں دھوتے وقت لوگ افراط اور تفریط کرتے ہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کئی لوگ پاؤں دھوتے وقت بہت جلدی پاؤں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ میری ایڑیاں خشک ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم پاؤں کو دینا ضروری ہے تاکہ پاؤں اچھی طرح ہمارا پانی سے لبریز ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ پاؤں دھوتے وقت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، پانی بہاتے رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ پانی گرا کے وضو کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم وضو کرتے وقت پانی میں احتیاط کرو اگرچہ تم نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، اس لیے پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی محدود انداز میں پانی استعمال کرتے تھے اور پانی جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال کر لیا جاتا تھا اور عضو بھی کوئی خشک نہیں رہ جاتا تھا۔ حضرات گرامی اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری نماز بھی کامل ہو جائے گی، اور یہ بھی بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پورا دھیان اس کی طرف رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو بندہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، حدیث مبارکہ ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا کامیاب بندہ ہے جس کے لیے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔